آپ کی ہم پہ نظر نوازش کرم صد شکریہ، آپ کے ذریعے بے شک ہم پر سالار کا فیضان ہے، آپ کے ذریعے بے شک ہم پر سالار کا فیضان ہے۔ فخر ملت سالار ملت کے سلسلے کی ہے کڑی، فخر ملت سالار ملت کے سلسلے کی ہے کڑی، ان کے ہی نقش قدم اور وہی خان ہے، ان کے ہی نقش قدم اور وہی خان ہے۔ حضرت ہو ایسے قرنی کے آپ ہے نور نظر، حضرت ہو ایسے قرنی کے آپ ہے نور نظر، تو ہے شیدا ان کا قادم کروڑوں قدردان ہے، تو ہے شیدا ان کا قادم کروڑوں قدردان ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے صدر کمیٹی جامع مسجد محمدیہ فاطمہ نگر جناب سید شرف الدین صاحب المعروف بابو بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ صدر محترم کی گلپوشی اور خیال پوشی فرمائے۔ میں نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی گلپوشی جناب سید شرف الدین صاحب بابو بھائی فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں بھی لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب الحاج احمد پاشا قادری صاحب، مسجد جامع مسجد محمدیہ کے صدر صاحب اور تمام انتظامیہ کمیٹی کے اراکین، مسجد محمدیہ کے امام و خطیب محترم جناب حنیف قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین بہادرپورہ کے رکن اسمبلی جناب مبین صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے مسجد احاطہ کے انتظامیہ کمیٹی کے صدر اور اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کے دن اس مسجد میں جلسہ یوم القرآن کا انعقاد عمل میں لایا اور ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پارلیمانی الیکشن کے انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے اور ضابط اخلاق نافذ ہے، جس کو MCC کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو میں کوئی سیاسی بات یہاں پر نہیں کروں گا، نہ ہی آپ سے یہ اپیل کروں گا
کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ ضابط اخلاق نافذ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں جب آج مسجد میں اندر آیا تو خطیب اور امام حضرت مولانا حنیف قادری صاحب اپنا بیان کر رہے تھے، تو محترم نے اپنے بصیرت افروز کتاب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی شہادت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جنگ بدر کا بھی ذکر کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 18 رمضان ہے، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم مغفرت کے دہے میں ہیں، اور 17 رمضان کو ہجری کے دوسرے سال روزے فرض بھی ہوئے، جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اور حق اور باطل کی پہلی جنگ 17 رمضان کے دن، جس کو ہم جنگ بدر سے یاد کرتے ہیں، اس دن ہوئی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ بدر کا نام اس لیے بدر پڑا کیونکہ وہاں پر ایک ضعیف شخص رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا، اور اسی کے نام سے وہ جگہ مشہور بھی ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک کنواں تھا جس میں چاندنی رات کے دن بدر کامل کو، یعنی چاند کو، پورے مکمل چاند کو دیکھنے کے لوگ آ کر اس کنویں میں دیکھتے تھے، اسی لیے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ سب سے اہم غزوہ ہے، جس کو قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جنگ بدر یوم الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ، یہ مسلمانوں اور مشرکوں میں اس دن کے کھلے فرق کا دن ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت پر اللہ نے ان کو کامیاب اور کامران کیا۔ علماء کرام نے لکھا، اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ کرام یا پہلے یا بعد میں جب مدینہ شریف کو تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کا گھر مکے میں مشرکین نے چھین لیا، ان کی دولت ان سے چھین لی، بعض صحابہ کرام سے تو ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ ایک تجارت کا قافلہ لے کر مدینے کی وادیوں سے مکے کو جا رہے ہیں، اور اگر یہ تجارت جس میں اسلحہ ہے، بڑا ساز و سامان ہے، اگر یہ مکہ پہنچے گا تو یہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ نکلو اپنے گھروں سے، ہم کو اس قافلے کو روکنا ہے جس میں اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نکل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو آج مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے عطا کر دے، یہ محتاج ہے،
ان کو عزت عطا کر دے، یہ بھوکے ہیں ان کو رزق عطا کر دے، یا اللہ ان کے پاس سواری نہیں ہے ان کو سواری عطا کر دے۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ شریف سے نکلے تو ابو سفیان راستے میں ان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آتی ہیں۔ ابو سفیان اونٹ کی مینگنیوں کو توڑ کر دیکھتے ہیں تو اس میں گٹلیاں نکلتی ہیں کھجور کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوس پہلے ہی روانہ کر دیے تھے کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے ہیں اس کا تعاقب کرو، اس کے موومنٹس کی اطلاع دو۔ تو ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے ایک شخص کو جس کا نام علماء کرام نے لکھا ہو کہ اس کا نام زمزم غفاری تھا، اس سے کہا کہ تم فوراً مکے کو جاؤ اور جا کر اہل قریش سے کہنا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکل پڑے ہیں اور وہ اپنا تجارت کے قافلے کا راستہ ساحلی راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں تو جب یہ زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اس سے پہنچنے سے پہلے علماء کرام نے لکھا کہ ایک خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بن عبد المطلب خواب دیکھتی ہیں، اور خواب یہ دیکھتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں اونٹ پر کوئی لوگ آ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ اہل قریش تم تیار ہو جاؤ، تمہاری تباہی اور بربادی ہونے والی ہے۔ وہ خواب حضرت عاتکہ حضرت عباس کو سناتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا کر ابو جہل کو سناتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہتا ہے کہ عباس اب کیا تمہارے گھر میں بھی تمہاری عورتیں نبوت کا دعویٰ کریں گی؟ اور اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے مکے میں اعلان کر دوں گا کہ تمہارا خاندان دروغ جھوٹا۔ تو تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے، اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل دینے کے لیے یہ طریقہ تھا کہ بتایا جاتا تھا کہ اونٹ کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں، اور جب زمزم غفاری جا کر ابو سفیان کا پیغام پہنچاتا ہے تو ابو جہل اور مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں پورے اسلحہ کے ساتھ، ایک ایک آدمی کے پاس اسلحہ، اونٹ سواری، گھوڑے، کھانا، باجا اور ناشتے والی خواتین کو لے کر وہ نکلتے ہیں۔ ابو سفیان نکل جاتے ہیں اپنے تجارت کا قافلہ لے کر۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، مگر مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر مقام صفرا کے پاس یہ بتاتے ہیں کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام صفرا کے پاس صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ حضرت مقداد کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے کہا آپ کر گزری، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور اللہ جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس مقام کا جنگ بدر کا معائنہ کرتے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹینٹ بولیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اس میدان میں اس مقام کی نشاندہی کرتے کہ کل یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، کل یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہیں اور گر گڑا کر آنکھ سے آنسو مبارک جاری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر لوگ اگر کل ہار جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ کامیاب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رفقت آمیز دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کھندے مبارک سے آپ کی کملی گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپیٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو غالب کرے گا، کل اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر خطبہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کم سن بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کا نام حضرت معاذ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو صف میں رکھتے ہیں، حضرت معوذ کو ہٹا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قد میں چھوٹا ہوں، عمر میں چھوٹا ہوں، مگر آپ کشتی کرا کر دیکھ لیجئے میں اپنے بھائی کو ہرا دوں گا۔ دونوں بھائیوں میں کشتی ہوتی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جہاد سے محروم نہیں کیے، تم مجھے محروم مت کرو، تم زمین پر گر جاؤ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے جذبے جہاد کے شوق کو دیکھ کر زمین پر گر جاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سینے پر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان دونوں کو جہاد میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک تبر کی لکڑی ہے اور مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبر کی لکڑی سے حضرت سواد کے پیٹ پر تھوڑا پیٹ بڑا تھا اس صحابی رسول کا، ضرب لگاتے ہیں تو وہ چیخ مار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ کے دست مبارک میں انصاف ہے، عدالت ہے، آپ اس کا قصاص دیجیے، آپ نے غیر ضروری مجھے مارا۔ آپ دیکھیے ایک فوج ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اور اگر کوئی سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے آج کے دن میں کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو کمانڈر ان چیف بولے گا اس کا کورٹ مارشل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد دوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لپیٹ جاتے ہیں اور بوسہ دینا شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے سواد تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد انصاری کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت میرے سامنے ہے، زندگی کی آخری لمحوں میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کر لوں۔ یہ صحابہ کرام کا جوش اور جذبے جہاد اور شہادت تھا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خدا کی قدرت پر عملی ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ سے 1000 مشرکین سے مقابلہ 313 مسلمان کرتے ہیں۔ کتنے؟ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 100 بختر تھے شاید۔ اور پھر جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پہلی مدد ہی آتی ہے۔ سورہ انفال کی آیات 44 میں اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد مشرکین کو کم دکھائی۔ اللہ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تعداد کم دکھائی اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف نہ پیدا ہو۔
اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم اس لیے دکھائی کہ وہ پورے کے پورے مسلمانوں کے صف میں ان کے اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 13 ہے آل عمران کی، جس میں مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی فوج کو مشرکین کے سامنے بہت زیادہ دکھایا تاکہ ان پر خوف طاری ہو جائے۔ پھر تیسرا اللہ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ پھر چوتھی مدد کا ذکر سورہ انفال میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھاتے اور مشرکین کی طرف اٹھا کر پھینکتے اور کہتے شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں۔ اور پھر جس جگہ پر مشرکین نے جگہ منتخب کی تھی، انہوں نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، تو اللہ نے بارش کو نازل کیا اور مسلمانوں کو پانی پینے کو ملا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کامیاب کیا، اور ہم کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان طاقت پر قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان تعداد نہیں دیکھتا، حق کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ پہلا سبق اور درس ہم کو جنگ بدر سے اس کا ملتا ہے۔ یہ جو دوست بھائی تھے معاذ اور معوذ، وہ جنگ میں ہے اور جا کر ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو ایک صحابی رسول بولتے ہیں دیکھو ابو جہل یہ ہے۔ تو دونوں بھائی جا کر ابو جہل پر لپکتے ہیں، ابو جہل کے ایڑی پر ایک بھائی تلوار مارتے ہیں، دوسرا بھائی کسی اور جسم کا تلوار مارتا ہے۔ ابو جہل پلٹا کر ایک بھائی کو تلوار سے مارتا، زخمی، دونوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو ایک بڑے بھائی کا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھے پر تلوار کی مار پڑتی ہے، وہ لٹکتا ہے کندھا، وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، یا رسول اللہ میرا کندھا لٹک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، وہ کندھا اچھا ہو جاتا ہے، بلکہ عثمان غنی ذو النورین کے خلافت تک وہ زندہ تھے اور کئی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ پھر ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکڑی اٹھا کر دیتے، لو اس سے مقابلہ کرو۔ یہ نہیں پوچھتے کہ لکڑی سے کروں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقین ہے، وہ لکڑی لے کر نکلتے ہیں تو ایک تلوار بن جاتی ہے، اس کو تاریخ میں تلوار اوم لکھا گیا۔ وہ ان کے ساتھ ہی پھر وہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ ہی وہ تلوار بھی کئی جنگوں میں حصہ لیے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر ہم کو کیا پیغام دیتی ہے کہ ہم طاقت اور قوت پر نہیں، خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے والے، ہم تعداد دیکھ کر مایوس نہیں ہونے والے۔ جہاں پر حق کی سربلندی کا معاملہ آئے گا، ہم باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے، ان کو پاش پاش کریں گے۔ اور یاد رکھو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، اللہ ہماری فرشتوں سے مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پر کامل یقین کریں، ہم اپنے دلوں میں جذبہ جہاد اور شہادت کو زندہ رکھیں، اس کو زندہ رکھیں، اور جب تک یہ زندہ تھا ہمارے سر پر تاج رکھے گئے۔ جس دن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، جس دن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی جا رہی۔ ہمارے پاس بہترین ریاضدان تھے، میتھمیٹیشین تھے، ہم ساری دنیا کا حساب کرتے تھے، ہم نے اپنے اسلاف کی روش کو بھلایا، دنیا آج ہمارا حساب کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بہترین ڈاکٹر تھے، ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا، دنیا ہمارا علاج کر رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے مسلمانوں کہ ہمارے غریب لوگ کسی کے اترے ہوئے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ یہ اس لیے
کہ ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے سبق کو بھلا دیا۔ اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو یقیناً ضرور کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم کو چومے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مولانا حنیف قادری صاحب اپنے بیان میں شیر خدا حضرت علی کی شہادت کا ذکر کیا کہ ان حضرت علی کون تھے، بلکہ حضرت علی کے اگر فضائل کوئی بیان کرے تو سمندر بھی ناکافی ہوں گے، مگر آپ اور ہم حضرت علی کے عظمت کے قائل ہیں، ہم سائل ہیں اس سمندر کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ حدیث ایک واقعہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بلال اور ایک اور صحابی بازار سے خربوزہ خرید کر لاتے ہیں۔ یہ محدث سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ لکھتے ہیں اس واقعے پہ، حدیث شریف کو لکھتے ہیں۔ خربوزہ لاتے ہیں، جب خربوزہ کاٹتے ہیں تو خربوزہ ذرا کڑوا ہوتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو اور خربوزے ہیں اس کو ہم واپس کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیڑوں سے اور انسانوں سے عہد لیا کہ جو علی سے محبت کریں گے وہ میٹھے رہیں گے، اور جو علی سے بغض کریں گے ان میں کھٹاس رہے گی۔ تو یہ خربوزہ شاید اسی، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خربوزہ شاید اسی جھاڑ سے آیا جو نفرت رکھتا ہے مجھ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ ہے، اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا، جو ان کے ماں باپ سے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی ماں سے شہزادی جنت حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت اسامہ صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ علی آپ میرے مولا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، علی جس کے مولا ہے میں اس کا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیر خدا حضرت علی کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت سنی تو ممبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر دیکھا کہ خبردار علی کی شکایت مت کرنا، وہ اللہ کی راہ میں خشیت پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فضائل علی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو علم حاصل کرنا ہے وہ علم کے دروازے پر آئے، یعنی حضرت علی کے دروازے پر۔ بتایا گیا کہ علم کا دروازہ حضرت علی ہے۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا ہے، جس کو حضرت موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے، جس کو حضرت عیسیٰ کی عبادت دیکھنا ہے، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بتاؤ اولین میں سب سے بدبخت شخص کون تھا؟ تو شیر خدا حضرت علی امیر المومنین نے فرمایا کہ جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرا۔ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو علی آخرین میں سب سے بدبخت کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ بتائیے، جو تم پر تلوار لے کر تمہارے سر پر وار کرے گا اور اس کے وار کرنے کے بعد تمہارے خون سے تمہاری داڑھی لال ہو جائے گی، وہ بدبخت شخص ہوگا۔ ابن ملجم کا ذکر ابھی مولانا نے اپنی بیان میں کیا حضرت علی کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کئی عظمت علی کے حدیث ہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے اس لیے کیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کروں. حضرت عباس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی کے آنکھ کے دونوں بیچ میں پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو علی سے بڑی محبت ہے؟ تو بولتے ہاں چچا جان، مجھے علی سے بڑی محبت ہے، علی میرا دوست ہے، علی میرا دوست ہے، اور ہر انبیاؤں کی اولاد ان کے پشت سے نکلی، میری اولاد علی کے پشت سے نکلی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کے بارے میں اگر آپ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ پڑھیں گے تو مدارج النبوہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ فتح ہوا، وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ابھی فتح مکہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبۃ اللہ میں جو کئی بت تھے اس کو صاف کر رہے تھے. تو سب سے بڑا بت تھا حبیل، حبل نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آؤ، ادھر آؤ، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس بت کو صاف کرو. تو علی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے کندھے مبارک پر کھڑے ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے کندھے مبارک پر کھڑے ہو جائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کتاب میں کہ علی تم نبوت کے اس وزن کو نہیں برداشت کرو گے، تم میرے کندھے پر کھڑے ہو جاؤ. شیر خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء کے کندھے پر کھڑے ہو کر اس بڑے بت کو صاف کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بتاؤ علی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو عرش کے پاس دیکھ رہا ہوں. پھر جب وہ نیچے زمین پر آتے، شیخ عبداللہ محدث سے لکھتے حضرت علی جب زمین پہ آتے ہیں تو مسکراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی سے نیچے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی تمہارے کو اٹھانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم کو اس اونچائی سے نیچے لانے والا جبرائیل علیہ السلام. یہ مقام علی ہے، یاد رکھو. اور دنیا میں جس کسی کو ولایت ملی شیر خدا کی وجہ سے ملی. کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی قطب نہیں بنتا، کوئی ابدال نہیں بنتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کے بارے میں ان کے فضائل. 19 رمضان کے دن بلکہ خارجی ابن ملجم ہے، خارجی، حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے تو ایک تمیم کا ایک خارجی تھا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر نہیں بانٹ رہے. صحابہ کرام ناراض ہو گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن مار دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں نہیں چھوڑو اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جیسے اس تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ویسے ہی دین ان کے دلوں سے نکل چکا. ان کو جو لوگ دیکھیں گے وہ بولیں گے بڑے متقی ہیں، یہ بڑے نمازی رہیں گے، بڑا تقویٰ دکھائیں گے، مگر دین جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے نکل جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ایک متقی پرہیزگار لوگوں سے مقابلہ ہوگا، بلکہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو سردار ہوگا اس کا ایک ہاتھ موٹا ہوگا، اس پہ بال ہوں گے عورتوں کی طرح. اور جب خارجیوں سے جنگ ہوئی حضرت علی کی، جس مقام پر وہاں پر جنگ ہوئی، ایک صحابی رسول تھے، بولے کہ اگر حضرت علی حق پر ہیں تو میں ان کا ساتھ دوں گا ورنہ پھر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن جندب نام تھا ان کا. تو ایک آ کر کسی نے کہا کہ خارجی فوج اس دریا کو پار کر چکی ہے. شیر خدا کہتے نہیں. پھر کوئی آگے کہتا ہے کہ خارجی فوج دریا کو پار کر گئی، بولے نہیں. پھر کوئی آگے کہتا ہے کہ دریا کو پار کر گئی، حضرت علی بولتے نہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی بولے چلو. اور جب جا کر دیکھتے ہو فوج وہیں پر کھڑی ہوئی ہے.
اور پھر جو مقابلہ ہوتا وہ خارجی جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی، بتا دیا تھا، حضرت علی بولتے اس کی لاش کو تلاش کرو، تلاش کرتے نہیں ملتی۔ حضرت علی بولتے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلط بتایا، ڈھونڈتے ہیں تو 40 لوگوں کی لاشوں، خارجیوں کی لاش کے نیچے یہ ابلیس شیطان نکلتا۔ تو بہرحال اللہ کے حضرت علی کوفہ جاتے ہیں اور کوفہ جا کر خطبہ دیتے ہیں، اور جب خطبہ دیتے ہیں تو دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ امام حسن، بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ امام حسین ہے۔ حضرت علی اپنے امام حسن اپنے فرزند سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رمضان کے کتنے دن ہو گئے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزاد جنت فرماتے ہیں کہ 13 دن ہو گئے۔ امام حسین سے پوچھتے ابھی کتنے دن باقی ہیں رمضان کے؟ امام حسین شہزاد جنت کہتے ہیں کہ ابھی 17 دن باقی ہیں۔ حضرت علی رونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے، اور بولتے ہیں کہ میری اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر مجھے اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ زندگی ایک مسافر کی طرح ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین، میری اولاد یتیم ہو جائے گی، میرے بیٹے، میری اولاد یتیم ہو جائے گی۔ لوگ آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی بلکہ ایک واقعہ محدث دکن لکھتے ہیں کہ یہ جو خبیث ابن ملجم جو شیر خدا پر تلوار مارتا ہے، وہ اس خارجیوں کے جنگ کے پاس حضرت علی کے پاس آ کر بولتا کہ یا علی یہ تلوار آپ کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت علی بولتے نہیں چاہیے مجھے تیرا تحفہ۔ بولتے کیوں؟ بولے تو اس کو استعمال کرے گا میرے خلاف۔ وہ چیخ مارتا، بولے آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے ہاتھ کاٹ دو آپ۔ بولے ابھی نہیں کاٹ سکتا میں تیرے ہاتھ، کیونکہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے حضرت علی کو کہ سب سے بدبخت شخص کون ہوگا۔ حضرت علی 19 رمضان کو جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں اب میرا وقت آ گیا، اب مجھے میرا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا۔ جب اپنے گھر سے شیر خدا نکلتے ہیں تو گھر میں خاص ہوتا ہے، وہ خاص آ کر شیر خدا کے کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے۔ لوگ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ خاص۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جانتا ہے یہ مجھ سے بچھڑنے والا ہے، یہ جانتا ہے۔ حضرت علی اپنے پورے افراد خاندان سے ملتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ابن ملجم جو خارجی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا اور وہ طے کر چکا تھا کہ حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ بہرحال حضرت علی نماز فجر کے لیے جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں مسجد کوفہ میں، اور اذان دینے کے بعد جیسا ہی نماز شروع کرتے ہیں ابن ملجم تلوار لے کر آتا ہے، تلوار لے کر آ کر حضرت علی کے سر پر مارتا ہے، حضرت علی کے سر پر مارتا ہے۔ تو جنگ خندق میں حضرت علی کے سر پر زخم لگتا ہے، اسی جگہ پر تلوار مارتا ہے، تلوار سر کے اندر گھس جاتی ہے۔ اور شیر خدا کے زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی حملہ کر دے، عام دنوں میں مسجد میں ڈھکل دے، تو آپ بولتے کیا ہوگا اس کو؟ یا تلوار مارتا ہے۔ اور حضرت علی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے خون سے آپ کی داڑھی لال ہو جاتی ہے اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو، آپ لوگ دوڑتے آتے ہیں، صحابہ کرام سب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا رخ قبلے کی طرف کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری کوئی نماز نہیں چھوڑی، اللہ تو گواہ رہنا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں تیری عبادت کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں تیری عبادت کرتا تھا، اور آج واللہ میں تیری عبادت مکمل کر رہا ہوں۔ لوگ
اس زمانے میں جو بھی حکیم ڈاکٹر تھے ان کو بلاتے ہیں، وہ اپنی سر پہ سے امامے کو نکال کر تکلیف میں کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اس تلوار میں زہر آلودہ تلوار۔ سب پوچھتے ہیں علی سے کہ کس نے مارا آپ کو؟ علی کہتے ہیں کہ ٹھہرو ابھی آئے گا، وہ ٹھہرو ابھی آئے گا۔ ابن ملجم اپنے گھر کو جاتا ہے تو اس کا بھائی اس کو پوچھتا ہے تو کیا کر رہا، کیا کر کے آیا؟ تو ہیبت میں کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو تلوار مار دی۔ اس کا بھائی اس کو گھسیٹتے ہوئے اس مسجد میں لے کر آتا ہے، اس جگہ پر لے کر آتا ہے۔ علی بولتے ہیں یہ شخص اس نے مجھے مارا، اور حضرت علی بولتے ہیں کہ تو نے کیوں مارا مجھے، تو نے کیوں مارا مجھے؟ تو خیر لمبا قصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وصیت کرتے ہیں سنو آپ، اگر کوئی مجھے مارے تلوار یا کچھ مارا تو ہم بولتے گا سامنے مارنے والا دکھا تو ہم یہاں پہلے اس کا کام پہچان لو۔ شیر خدا کیا بولتے کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو قید خانے میں ڈالو، ٹھنڈا پانی اس کو دو، عدالت میں مقدمہ چلاؤ، اور میری وصیت یہ ہے کہ اس نے ایک ہی وار مجھ پر مارا تھا، ایک ہی وار میں اس کی گردن کم کر دینا۔ اور پھر حضرت علی کے سامنے یہ ابن ملجم، یہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، حضرت علی کے سامنے کو لا کر ایک شربت کا پیالہ دیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کو پلاؤ پہلے۔ کیا کوئی اپنے قاتل کو پلاتا ہے پانی؟ بتاؤ آپ۔ حضرت علی کہتے ہیں پلاؤ اس کو۔ ابن ملجم ملون کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، اس میں زہر ہوگا۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں، ارے کم نصیب حضرت علی، اگر تو یہ پی لیتا نا یہ پانی تو آب کوثر پر میں نہیں پلاتا، پہلے تجھے پلاتا تھا، مگر تو آج اس سے بھی محروم ہو گیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب سب یہاں سے چلے جاؤ، اس کمرے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سب چلے جاتے ہیں۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سب چلے جاتے کمرے کو چھوڑ کر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں اس کمرے سے آتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور پھر آواز ختم ہو جاتی، حضرت علی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ حضرت علی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے کہ آپ ہٹ جاؤ، پھر اس کمرے میں آواز آتی ہے کہ اللہ کے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ پھر آواز آتی ہے کہ اب کون علی کا کام کرے گا؟ تو پھر آواز آتی ہے وہی علی کا کام کریں گے جو علی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار۔ اور پھر جب دوبارہ حکومت آئے کہ آؤ تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی کے جسم کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی دے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ شیر خدا۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، تم کو نہیں معلوم اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو بلکہ علماء مفسرین علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہیدوں کو کے بارے میں مردہ سوچنا بھی غلط ہے، سوچنا بھی غلط ہے، وہ زندہ ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ شہداء جو ہیں وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں۔ اگر آپ کو اس کی تصدیق کرنا ہے تو امام مالک اپنی کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد امام مالک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال کے بعد وہاں پر سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے 2 صحابیوں کی خبر، حضرت عمر بن جموع اور عبداللہ بن جبیر، سیلاب آیا تو خبر کھل گئی۔ اور 46 سال کے بعد امام مالک لکھ رہے ہیں کہ جب جا کر دیکھے تو ایسا دکھ رہا تھا کہ ابھی ان کی تدفین ہوئی۔ امام مالک موطا میں لکھ رہے ہیں۔ اور پھر 20ویں صدی میں عراق میں ایک صحابی رسول کا نام تھا عبداللہ، حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر صحابہ کرام، دریائے دجلہ آگے بڑھ گئی، ان کے خبروں تک آ گئی۔
تو 1300 سال کے بعد جب ان کی قبروں کو کھود کر، کیونکہ پانی رضی اللہ کا آگے آگے ان کی قبر کو کھودا گیا، تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ پھر وہی کلی ان کو تدفین ہوئی، پھر ان صحابیوں کو نکال کر، ان کے جسم اطہر کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے وہاں پر ان کو تدفین کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک جذبہ جہاد اور شہادت زندہ تھا ہمارے سروں پر تاج رکھے گئے۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو جا کر آپ مار دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ امام احمد اپنی کتاب میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت یا میری اولاد، میری آل۔ ایک جو سب سے بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا یہ قرآن زمین اور آسمان کو کور کرے ہوئے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ساتھ قرآن اور آل رسول آب کوثر پر آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور نفاق مت پیدا ہو کرو، جدا مت ہو جاؤ۔ قرآن تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ بلکہ اللہ اس آیات سے پہلے ایک اور آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے ایمان والوں سے؟ یا ایھا الذین، یعنی ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا ادب ہے، طریقہ سکھایا گیا، اور تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگ قرآن اور سنت کے پابند ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، چاروں خلفائے راشدین، ان 10 صحابہ اکرام کے، ان صحابہ اکرام جن 10 صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، عشر مبشرات۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم، بلکہ آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اگر اللہ بھیجتا تو فاروق ہوتے، مگر میں آخری نبی ہوں۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا ذوالنورین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان وہ ہیں جن کو دیکھ کے فرشتے شرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے امام جعفر الصادق نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اہل بیت کو تھام لو۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، 30,000 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، 15,000 سے زیادہ بچے ہیں، 10,000 سے زیادہ خواتین ہیں، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اپنے تکالیف کا اظہار اپنے رب سے کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔
جو ہم کو پیدا کیا، جو پھر ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو کھینچے گا، پھر ہم کو پھر زندہ کرے گا۔ آپ ان فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو دواؤں کا انتظام کر دے، اللہ جبار ہے، اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے۔ بچے بھوکے مر رہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ لاریاں کھڑی ہوئی ہیں امداد کے ساتھ، مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ میں اس کو نہیں بھجائیں گے۔ سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا۔ الشفا دواخانے میں 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی عصمت ریزی اسرائیل نے کی، 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی، 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے۔ بلکہ شفا دواخانے کے سامنے قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو۔ یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہے۔ یاد رکھو اسرائیلیوں، یہ لفظ بارکنا جو قرآن میں لکھا گیا 5 مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا، یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں، حشر کا میدان ہوگا تو وہیں ہوگا، وہیں حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہیں پر آئیں گے سب لوگ، وہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو مسلمانوں، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم نہیں دیکھ رہے، تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کنویں ہیں، تمہارے پاس سونے کی پہاڑیں ہیں، مگر کوئی نہیں بچا سک رہا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا۔ تو تقوی اختیار کرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ دنیا میں طاقتور یہ ظالم لوگ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کریے۔ یہ ماہ صبر ہے، صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے آپ کو اور ہم کو۔ صبر کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبر کرو، نماز پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ جو لوگ آج اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کو ختم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ، جب حشر کا میدان ہوگا اور جیسا کہ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے 30 لوگوں کو کھویا، اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ اتنے لوگ مارے گئے، یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تقوی اختیار کرو، اس ماہ مبارک میں تقوی اختیار کرو، خوب دعائیں کریے اللہ سے۔ جب روزہ کھولتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جب تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جب روزے میں رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، اور ماہ رمضان میں تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ بتا میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے،
تو مجھ سے رضا چاہتا ہے رضا طلب کر لے، تو مجھ سے رزق چاہتا ہے رزق طلب کر لے، تو دین اور دنیا میں کامیابی چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دین کی طرف آؤ، نوجوانوں دین کی طرف آؤ۔ یقیناً آگے بڑھنا ہے مگر ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے، دین کو چھوڑ کر کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر زندہ لاش ہے وہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں میں خوب کثرت سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غزہ سے ان کو نکال دیا جائے۔ اسرائیل چاہتا ہے اس رافہ میں جہاں پر اب بچے ہوئے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صف ہستی سے ان کا نام مٹانا چاہتا ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم، جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا، تیرا ارشاد ہے کہ دنیا قائم رہے گی، یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح قیامت تک آباد رکھ، یا اللہ صبح قیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ، یا اللہ ان کو آباد رکھ، یا اللہ تو نے بارکنا کا لفظ اس زمین کے لیے استعمال کیا، پروردگار ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ۔ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ جس کو تو نے، یا رب کریم تو نے جس کو تیل دیا سونا دیا، اللہ اب تو مدد فرما دے پروردگار، تجھے تیری جباریت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرما۔ اللہ جو ان بچوں کی پکار کو، ان کی ماؤں کی تکلیف کو نہیں سن پا رہے، اللہ تو سن لے، تو ہمارے شہرک سے قریب ہے پروردگار، تو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو۔ اللہ تو نے جس طرح سورہ انفال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا، پروردگار آج مدد فرما دے ان مسلموں کی۔ ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار، اللہ انسانیت کو بچا لے، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ بچا لے۔ اللہ یا رب کریم، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حرم سے مسجد اقصی سے کیا، پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی امامت کی، اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں پروردگار، اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی۔ اللہ تو ان کی مدد فرما دے ان فلسطینیوں کی۔ اللہ جو مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار، دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے پروردگار۔ اللہ تو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے، اللہ تو نے آسمان کو بنایا، تو نے زمین کو بنایا، تو خالق ہے۔ اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، پروردگار تو ان کا حساب کر لے، پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے، اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو متحد کر دے، اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم تیرے قرآن کو اپنا لیں، اللہ ہم کو ہدایت توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب کی سنت کو اپنا لیں، اللہ ہم کو ہدایت اور توفیق دے کہ ہم ان چاروں خلفائے راشدین اہل بیت سے محبت کریں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ تجھے تیرے اولیاء اللہ کا واسطہ پروردگار، اللہ تجھے سرزمین ہند کے اولیاء اللہ کا واسطہ، پروردگار تجھے خواجہ ہند الولی کا واسطہ، پروردگار تجھے دلی کے 22 خواجہوں کا واسطہ، اللہ تجھے اورنگ آباد کی سرزمین پر وہ اولیاء اللہ کا واسطہ، حضرت مسافر شاہ صاحب کا واسطہ،
اللہ تجھے واسطہ برہان الدین غریب کا واسطہ، اللہ تجھے سرزمین حیدرآباد کے اولیاء اللہ کا واسطہ، یا اللہ لاز رکھ لے ہماری۔ اللہ لوگ ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگار، اللہ لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہ رہے ہیں، اللہ لوگ ہمارے حجابات کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تو زندہ رکھ ہم کو، اور طاقت کے ساتھ عزت کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کر جائیں۔ اللہ لاز رکھ لے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے، اللہ ذلیل اور رسوائی سے ہم کو بچا لے۔ اللہ وہ مراد آباد کے سید ایس ٹی حسن کی لاز رکھ لے پروردگار۔ اللہ دنیا میں عزت دینے والے آپ ہیں، ذلت دینے والے آپ ہیں، اقتدار دینے والے آپ ہیں۔ اللہ ہماری لاز رکھ لے پروردگار ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اس ملک میں، یا اللہ اس ملک میں امن کو اور مضبوط کر دے، اللہ اس ملک میں غریبوں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں یتیموں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں بے سہارا غریبوں کی مدد فرما، اللہ اس ملک میں جو مذہب کی بنیاد پر جو لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے، اللہ اس ماہ مبارک میں ان کی رہائی عمل میں لا دے، اللہ ان کے ماں باپ کو ان بچوں سے ملا دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ہمیشہ تیرے محتاج تھے اور تیرے محتاج رہیں گے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، تجھے سب گمت کی امی کا واسطہ، یا اللہ تو ان ظالموں کے سامنے ہم کو رسوا مت کر دے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم انسان ہیں میرے اللہ، بشر ہیں، یقیناً ہم سے غلطیوں میں معاف کر دے۔ اللہ لاز رکھ لے مجلس کی، اللہ لاز رکھ لے ہم تمام کی۔ اللہ جو ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کو مضبوط کیا، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جنہوں نے اس جماعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ عوام کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو ڈال دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ مغفرت کا دعا ہے، ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحمت آپ کے پاس ہے، اللہ آپ رحم فرما دیجیے، رحمت للعالمین کے صدقے طفیل میں رحمت فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کی ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے رمضان میں جو روزے اور باقی ہیں اس کو پورا رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ماں باپ جو زندہ نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو صحت دے دے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اپنی زبانوں سے اپنے ماں باپ کو اف نہ کہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اپنے ضعیف ماں باپ کو اف نہ کہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے مقدرات میں خوشیاں لکھ دے، اللہ ہمارے بچیوں کو کے مقدرات میں خوشیاں لکھ دے۔ اللہ اس وطن میں خوب بارش کو نازل فرما، اللہ بارش کو نازل فرمانے والے آپ ہیں، یا اللہ خوب بارش نازل فرمائیے تاکہ لوگ اس پانی کو استعمال کر سکیں۔ اللہ اس وطن عزیز میں خوشحالی کو پیدا کر دے، اس وطن کو مضبوط بنا دے، اور اللہ ہماری لاز رکھ لے پروردگار، ہماری لاز رکھ لے۔ ہم کو صرف اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ ہماری شناخت کو اس لیے مٹایا جا رہا ہے کہ ہم ظالموں کی غلامی قبول نہیں کرتے، ہم تیرے حبیب کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ اس غلامی پر ہم کو فخر ہے یا اللہ، کیونکہ تو نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اللہ لاز رکھ لے، اللہ لاز رکھ لے، ان تمام آفاتوں سے، ان تمام سازش کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم کو دین اور دنیا میں کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی ام آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر، سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر، سلام تم پر۔ وہ سبز گنبد سنہری جالی نہ لوٹا کوئی وہاں سے خالی، بنا دو اب سب کا مقدر، درود تم پر، سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پر، درود تم پر، نہ پاس زر ہے نہ پر ہے میرے، چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے، پھر کیسے پہنچوں تمہارے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینے جانا، پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر، درود تم پر، سلام تم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ جلسے ام القرآن کے بانیان حضرت فخر ملت و سالار ملت کے اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے منور کر دے، ان کے درجات میں بلندی عطا کرے، نقب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کرے، تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ کی وسیلۃ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبی برکۃ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔